اگر اس طرح جا کے چچا کو کہیں گے چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں تو طلبہ کا لہر تو دماغ پہ جائے گا ہی نہیں، سمجھے؟ اس کا طریقہ ہم لوگ کو معلوم ہے نہیں کہ ضعیف کو کیسے بتائے. حشمت صاحب کو معلوم نہیں، ایسے ہی کہہ دیا، میں بھی کہہ دوں گا. اگر انداز تبلیغ معلوم کرنا ہو کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کو کیسے بتایا جائے گا تو سجدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صابرہ شاکرہ عالمہ فاضلہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں. ایک ضعیف آدمی وضو کر رہا ہے، وضو میں کمی رہ گئی. دونوں بھائیوں نے کہا ان کو بتایا کیسے جائے، کیا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا طریقہ ہے. دونوں بھائیوں نے نہیں کہا آپ کا وضو ٹھیک نہیں. کہتے ہیں وہ میرے بزرگ محترم ہم دونوں بھائی چھوٹے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیے وضو کیسا ہو رہا ہے. دونوں وضو بنا رہے، دیکھیے کیسا ہو رہا ہے. وضو کرتے گئے، ان کے وضو میں خرابی کیسے ہوگی، ان کی وضو میں خامی کیسے ہوگی، ان کے وضو میں کہیں سے کمی کیسے ہوگی. کیونکہ باپ ہے تو باب مدینۃ العلم ہے، ماں ہے تو سجدہ زاہدہ. جن کی پرورش قرآن کی تلاوت کے سائے میں ہوئی ہو، جن کے گھر سے شریعت نکلی ہو، جن کے گھر سے طریقت کا دریا بہا ہو، ان کے بچے، ان کے شہزادے کے وضو میں کمی کیا ہے. وضو کرنے لگے، ہاتھ دھو لیا ہے. آپ بولیے گا سبحان اللہ یا میں بولوں گا؟ نہیں میں ہی بولنے رہا ہوں. آپ لوگ چپیے، آپ لوگ چپیے، آپ لوگ چپیے، میں خود بولوں گا. ہاتھ دھو لیا سبحان اللہ، کلی کر لیا سبحان اللہ. میں نے 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا، مجھے ثواب ملا کہ نہیں؟ بس آپ لوگ بولیے ملا نا. اور آپ جو منہ پھاڑ کے چپ رہے آپ کو کیا ملا؟ تو ہوشیار بنتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھائیے. ہاتھ دھو لیا، وضو منہ کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، نانا کے بتائے طریقے کے مطابق چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا. یہ بزرگ محترم دونوں کے وضو کو ملاحظہ فرما رہے تھے. جب وضو سے فارغ ہو گئے تو بزرگ ہو کے دونوں بچوں کے قریب جا کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں او شہزادے پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب سمجھ میں آیا. تم وضو سیکھ نہیں رہے تھے، تم تو وضو سکھا رہے تھے. میرے بھائیو پوچھوں گا تو کتنے کا وضو ٹھیک نہیں ہے؟ 100 روپیہ کل خرچ کیجئے گا اور عالم دین کو نذرانہ پیش کے پہلے وضو ٹھیک کروائیے گا. حضرت نے کہا جاؤ پہلے اپنے باپ کے پاس سورہ یاسین پڑھو، لیکن یاد رکھنا جیسے جا کے قرآن مت پڑھنا. لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو قرآن نہیں چھو سکتے. پہلے وضو کر لو. جیسے تیسے وضو کر لیا، اب آیا، اب ڈھونڈ رہا ہے سورہ یاسین ہے کہاں، ادھر ادھر کر رہا ہے، اس کو مل ہی نہیں رہی ہے. اتنے میں حضرت پہنچ گئے. سوچا کہ چندہ دیتا تھا مدرسہ میں، ذرا ہم بھی خبر لیں. گئے تو دیکھا آواز تو وہی آ رہی ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے. گئے تو دیکھا کیا کر رہے ہیں؟ بولے حضور سورہ یاسین نہیں ہے. چٹا قرآن میں نہیں ہے. بولے حضور ڈھونڈ رہا ہوں. کمینہ، جو سال میں قرآن پڑھے گا تجھے کیا نظر آئے روزانہ پڑھ لیا ہوتا تب سمجھ میں آتا. سورہ بقرہ کہاں ہے، سورہ آل عمران کہاں ہے، سورہ مریم کہاں ہے، سورہ یاسین کہاں ہے. کمینہ چل کھول 22واں پارہ. سبحان اللہ، کھول 22واں پارہ. دیکھ سورہ فاتر کے بعد ہے کہ نہیں ہے. دیکھا. اب جو پڑھائی شروع کیا وہی میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. اب جو پڑھائی کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے بولتے ہیں، میں ریئل بولتا ہوں، سنتے نہیں اس لیے نہیں معلوم ہے. اب پڑھائی شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگے اس کے باپ سے پہلے یہ خود مرنے والا ہے. آواز دیکھیے نا کیسے نکالنا ہے. ایسے کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ پڑھا لکھا صاحب باعث ہے. قرآن پڑھنے کی اس نے تیاری نہیں کیا، محنت نہیں کیا، تعلیم نہیں حاصل کیا. ہاں، اور یہ علماء کرام ہیں، اسی توس تسمیہ کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل شروع کر. اب شروع کر رہا یاسین. اب دیکھ رہا ہے آپ کو مرا کہ نہیں. والقرآن الحکیم.
انک لمن المرسلین. ہر آیت میں دیکھ رہا ہوا کیا حضرت نے فرمایا پڑھتا جا. تو اس کی برکت ہے. سرکار فرماتے ہیں کیا میں فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سمجھے پیسہ دیجیے گا تھا. فری کا مطلب ہوا کہ آپ سبحان اللہ کہیے تب میں بولوں گا. نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان عالم جاگنی میں ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرو, حیات ہوگی تو اللہ شفا دے دے گا, وقت ہو گیا ہوگا تو آسانی سے روح نکل جائے گا. اب پڑھ رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دیکھیے برکت ہوئی, ٹائم ہو گیا, روح نکل گئی. جب یہ روح نکلی تلاوت اب نہیں پڑھے گا, اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا. تیجا میں دارالعلوم غوثیہ کا بچہ, چہارم میں یہاں کا بچہ, 20واں میں یہاں مدرسہ کے بچے, 40واں میں مدرسہ کے بچے. سوچ مسلمان کیسی تیری قسمت, کیسی تیری تربیت. جائیداد تو لے گا, بینک بیلنس تو لے گا, مال و متاع تو لے گا, لیکن قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا. قرآن تو نہیں پڑھ پا رہا تو اس سے زیادہ افسوس اس کے مرنے والے باپ پر ہے کہ زمین لیا, مکان بنایا, بلڈنگ بنایا, جائیداد بنایا, لیکن اپنی اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنایا, اپنی اولاد کو عالم دین نہیں بنایا, اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا. کاش کہ اگر بیٹے کو عالم بنا دیا ہوتا تو سن لو سارے مجمع کی دعا اس شخص کے لیے ایک طرف, باپ کے لیے اولاد کی دعا ایک طرف. بھائیو بچوں کو پڑھائیے, سمجھ گئے. اب جو مصرع میں روکے ہوا تھا آپ کیا سوچ رہے میں بھول گیا ہوں کیا؟ مجھے یاد ہے لیکن فری میں نہیں سناؤں گا. وہ شورائے کرام ہیں جن کو پڑھنا ہے, بہت مہنگا ہوں اس معاملے میں. اسی بہانے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. سب لوگ ذرا زور سے بولیں کہیں جا رہے ہیں کیا بھائی صاحب, جا رہے ہیں کیا؟ آئیے گا دعا نہیں, ہم جا رہے ہیں ایمرجنسی میں. ہاں بالکل بالکل, ہاں اس کو نہیں روکنا چاہیے. کچھ مولانا لوگ ہیں حشمت بھائی ڈانٹ ڈپٹ کے بیٹھا دیتا ہے, بیٹھو. کہہ رہے بھائی اگر ہو گیا تو ضروری ہے نہیں, اگر ہو گیا کپڑا میں اور زیادہ دیر استنجا کو روکنا نہیں چاہیے, پیشاب کو. ہاں کڈنی پرابلم ہوتا ہے. ہاں بھائی زیادہ دیر احساس ہو اور جائیے. ہاں اب گٹکھا کھانے سے جی کینسر کا مرض کا خطرہ ہوتا ہے, نہیں سمجھے. گٹکھا آپ لوگ کھاتے ہیں, اس سے بھی پرہیز کیجیے. گٹکھا کھانے سے کینسر کا مرض ہوگا, کہ پیشاب روکنے سے کڈنی خراب ہو سکتی ہے. بدعقیدوں سے رشتہ تو دور کی بات, صرف دوستی کرنے سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, ایمان خراب ہو سکتا ہے. کینسر سے بچنا ہے, گٹکھا کو چھوڑ دو. کڈنی کے مرض سے بچنا ہے, پیشاب پہ کنٹرول رکھو, ایمان عقیدہ بچانا ہے, اعلیٰ حضرت سے محبت کرو. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. اب سنیے حضرات, وہ مصرع بھی میرا باقی ہے, میرا نہیں ہے, مبارک بھائی کا. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی, مصطفیٰ کے اسیر کا پانی, یعنی رب کے فقیر کا پانی, داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں روک تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں, ثواب مجھے مل رہا ہے. آپ لوگ سوچ رہے تھے ٹانتا رہے, یہاں سے چلے پٹنہ تک ٹانتے ٹانتے مر جائے تب میں بولوں گا انا للہ و انا راجعون. یہ بھی آپ کو بولنا چاہیے, مت بولیے. میں تو سانس روک روک کے مصرع روک روک کے بولوں گا. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی, یعنی رب کے فقیر کا پانی, داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے, داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے. شاہ سمنا کے نیر کا پانی,